السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو وہیں پر پہچانا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کا میدان کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک آپ سرمانی زبان میں کلام فرماتے رہے۔ جب توبہ قبول ہوئی اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان بھی عطا کر دی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام جانوروں کو آواز دیا، اے جانورو، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے پاس جمع ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جس پر ان کا ہاتھ پھر گیا وہ اہلے اور خانگی بن گئے، جیسے گھوڑا اور بکری وغیرہ، اور جس پر ہاتھ نہیں پہنچا وہ جنگلی جانور بن گئے، جیسے ہرن، شیر وغیرہ۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، میری اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت ہے، اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ حکم الہی آیا، اے آدم، ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر شکریہ ادا کیا۔ حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حاملے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ایک حمل سے دوسرے حمل کے بچے کا ایسا حکم تھا جیسے مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حاملے کے بچے کا دوسرے حاملے کے بچے کا نکاح ہوتا تھا، اسی طرح دوسرے حاملے کے لڑکے کا پہلی حاملے کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ اس وقت روح زمین پر ایسا قانون تھا، ایک حاملے ہونے کے بعد دوسرا حاملہ ہوتا تھا، انہی پر آپس میں نکاح ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس قانون کو بدل دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابل اور حابل تھے۔ قابل بڑا تھا، حابل چھوٹا تھا۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام حکلیمہ تھا، جو بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا، جو خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت قانون کے مطابق قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابل سے اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابل سے ہونا تھا، لیکن قابل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہوگا، اور اپنی ضد پر اڑ گیا اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ دونوں کسی چیز کی قربانی دیں گے، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، حکلیمہ اس کے نکاح میں جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا یہ طریقہ تھا کہ جو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی اپنی قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے، آسمان سے بے دھوئیں کی آگ آتی اور حق جس کی طرف ہوتا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابل نے ایک موٹا سا مینڈھا اپنے گلے سے جدا کر دیا اور قابل نے ایک ٹوکری گیہوں لا کر کے وہاں پر رکھ دیا۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی اور قابل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ حابل کی قربانی کا قبول ہونا تھا کہ قابل کے من میں کپٹ اور بڑھ گیا۔ اس نے حابل کو دھمکی دی، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابل نے کہا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ میں تو حق پر ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم
سے میری قربانی قبول ہوئی ہے، تمہاری نہیں ہوئی، پھر اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں کچھ نہیں کہنے والا۔ پھر پتھر دل قابل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابل نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا۔ قابل حابل کی لاش کو کچھ دنوں تک اٹھائے پھرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس لاش کا میں کیا کروں اور لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ پریشان حال قابل کی نظروں کے سامنے دو کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد میں اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قابل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، سوچنے لگا شاید میں کوے سے بھی زیادہ غیر گزرا ہوں، اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا نہیں پاتا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور اپنے بھائی کی لاش کو گاڑ دیا۔ تو دوستوں یہاں سے معلوم چلتا ہے کہ انسان کو دفنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کوے نے قابل کو سکھایا تھا۔ قابل کے اس جرم کا حال جب حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں سزا سنائی کہ قابل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دی جائے گی۔ قابل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا اور وہاں جا کر اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو پیارے دوستو آپ کو معلوم ہوا کہ اس سرزمین پر سب سے پہلا قتل قابل نے حابل کا کیا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو دفنانے کا طریقہ ایک کوے نے قابل کو سکھایا تھا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔